پیٹ کے کیڑوں سے نجات۔ اگر ابھی تک آپ نے آرٹیکل وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم آپ فوراً سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن کے اوپر بھی اپنا ہاتھ رکھ دیجئے۔ سعد اللہ جان برق صاحب اپنے کالم کا آغاز کرتے ہیں، ہم کوئی نسخہ نہیں بتا رہے بلکہ یہ خبر سنا رہے ہیں کہ محکمہ صحت خیر بخیر نے جو محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کر پیٹ کے کیڑوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک باضابطہ پروگرام بنایا ہے، اس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ باضابطہ کا اخباری مطلب کیا ہوتا ہے، سرکاری مطلب کیا ہوتا ہے، اشتہاری معنی کیا ہوتے ہیں اور حقیقت کاری کا کیا مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم صرف ترکاری لوگوں میں سے ہیں، صرف پیٹ کے کیڑوں کے معاملے میں یہاں وہاں سے کچھ سن رکھا ہے، ان کی دواؤں کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سنا ہے اور بہت جلد بازاروں میں پہنچنے والی ہیں، اور شاید باضابطہ کا یہ مطلب بھی ہو کہ چیزوں کو ایک ضابطے کے تحت وہاں پہنچایا جائے جہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے۔ کچھ طباء، حکماء، ڈاکٹر وغیرہ کے مطابق پیڑ کے کیڑوں کی بہت ساری اقسام اور خواص، بہت درجات ہوتے ہیں، جیسے سرکاری محکموں میں یا سیاست میں گریڈ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ گریڈ 4 سے 8 تک چمونے کہلاتے ہیں، جو ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے خون بھی چوستے رہتے ہیں۔ ہاں، ہم نے بتایا نہیں کہ پیٹ کے کیڑے صرف خون چوستے ہیں اور خون کے سوا کچھ نہیں چوستے، چنانچہ آدمی یہاں وہاں سے کچھ جتن کر کے کھا لیتا ہے اور اس کا خون بنتا ہے، تو کم بخت کیڑے بدن تک پہنچنے سے پہلے ہی چوس لیتے ہیں، جہاں سے امراض زدہ پیلا پڑ جاتا ہے، آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، یہاں وہاں سے طاقت کی دوائیاں لے کر کھاتا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے اور کسی جگہ چوراہے پر لیٹ کر اپنا پھولا پیٹ کے کیڑوں کا علاج مانگنے لگتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج بھی موجود ہے، دوائیاں بھی، لیکن افسوس ان دواؤں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے یا کہیں اور بیچ دی جاتی ہیں۔ اب کے صوبائی محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم نے مل کر جو باضابطہ پروگرام پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے شروع کیا ہے، اس کی ہم تعریف کریں گے، لیکن مسئلے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر دونوں حکومتوں نے حسب روایت، حسب عادت اور حسب ضرورت یہ کام ایک دوسرے کے بھروسے پر چھوڑ دیا تو، کیونکہ پاکستانی محکموں میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی روایت کافی پرانی ہے اور مضبوط ہے، لیکن یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کام کے لیے جتنا باہر سے اتنا کچھ آ گیا ہوگا کہ دونوں محکموں کا ایک دوسرے پر بھروسہ کافی مضبوط ہوگا۔ مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب چیز کم ہو اور کھانے والے زیادہ، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ پروگرام یقیناً دور اور اوپر سے تمام لوازمات کے ساتھ آیا ہوگا، اور بہت دور اور اوپر والے اپنے کام میں اتنی گنجائش ضرور رکھتے ہیں جس سے گلشن کا کاروبار چلے، یا اصل میں ان کا مدعا ہی گلشن کا کاروبار چلانا ہوتا ہے، اور خود گلشن میں تنگی دامہ کا علاج ہرگز پیدا نہ ہو جائے اور دامن میں زیادہ سے زیادہ چھید ہوں، مگر اصل مسئلہ یہ بھی نہیں اس پروگرام بلکہ باضابطہ پروگرام میں صرف بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے نجات دلانا شامل ہے، جب خطرہ بچوں کے پیٹ سے نہیں بلکہ بڑے بڑے پیٹوں سے ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو شدید خطرہ چھوٹے پیٹوں سے نہیں بلکہ بڑے پیٹوں سے ہے، جن میں محکموں کے بڑے بڑے پیٹ اور پھر ان میں بڑے بڑے پیٹ شامل ہیں۔ مسئلہ یہاں تک ہوتا تو کوئی بھی خدا کا بندہ مہرباں ہو کر ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوا کھلا پلا دیتا، لیکن مسئلہ گمبھیر اس لیے ہے کہ ان شنٹ دواؤں، عطائی معالجوں اور نقلی ڈرگز نے ان کیڑوں کو بہت ریزسٹ کیا ہوا ہے۔ اقصاب و مائسین لیسنامائٹ اور اس طرح کی مائسین وغیرہ کے ساتھ یہ کیڑے اتنے مانوس بلکہ عادی ہو گئے ہیں کہ اب اس قسم کی دوائیں ان کے ٹانک بن جاتی ہیں، بلکہ سنا ہے کہ اینٹی وارم دوائیں جیسے نیوسین، ریبوسین اور کوٹسین دواؤں میں بھی یہ کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے خود ایسے امراض کو دیکھا ہے جن کی عمر لگ بھگ 70 سال ہے لیکن دماغ ابھی 2-3 سال کے بچے کا ہے، پیٹ اتنا بڑا ہے کہ خود اس سے اربوں فٹ آگے چلتا ہے اور اس کا المیہ غلط سلط دواؤں اور عطائیوں سے علاج کرانا ہے۔
ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑوں کی اتنی اقسام ہے جتنی اقسام پوری دنیا میں کیڑوں کی نہیں ہوں گی. معالج آتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، وہ دوائیں پیٹ میں پہنچ کر کیڑوں کی خوراک بن جاتی ہیں، جس سے وہ اور بھی زیادہ صحت مند ہو کر مریض کا اور زیادہ خون چوسنے لگتے ہیں. بلکہ اب تو بیچارے کا گزارا بھی صرف ڈونیشن پر چل رہا ہے. یہ تھا آرٹیکل آج کا محترم سعد اللہ جان برق صاحب کا، پیٹ کے کیڑوں سے نجات. اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ اس سے حاصل ہونے والی رقم، اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے. تو آئیے اس کام میں آپ ہمارے معاون بنیے اور